یہ ایک شہادت تھوڑی ہوئی ہے کربلا کی، اور بھی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، تو اس کا ذکر تو اتنا نہیں کرتے، تو شہادت امام حسین کے ذکر سے امت کو اتنی لگن کیوں ہے کہ شہادت حسین در حقیقت سیرت مصطفیٰ کا ایک باب ہے۔ اگر کوئی شخص دشمنوں سے لڑ رہا ہے فوجی، اور وہ ہر لمحہ اس تاڑ میں ہے کہ کہیں جان بچا کے نکل جاؤں، شہید ہونا نہیں چاہتا، اس کی آرزو نہیں، طلب نہیں، بلکہ بچنا چاہتا ہے، جان بچا کے لے جاؤں، اور اچانک گولی لگی اور مر گیا، وہ مر کے بھی شہید نہیں ہوگا۔ کی حقیقت بھی مصطفیٰ کی زندگی میں تھی، اور شہادت کی ابتدا بھی تھی، اب صرف باقی رہ گئی تھی چوتھی شرط، شہادت کی انتہا۔ اس انتہائے شہادت کے لیے حسین کو منتخب کیا گیا۔ حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم علماء کرام، خواتین و حضرات اور معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج فلسفہ شہادت امام حسین اور عظمت شہادت امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ ہماری محرم الحرام کے اس موقع پر 3 قسطوں پر مشتمل سلسلہ وار گفتگو کی آخری قسط ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کی۔ میں بلا تمہید اصل مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی معیت پالے گا، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اور وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور اولیاء و صالحین ہیں۔ اور فرمایا یہ کتنے اچھے رفیق، کتنے اچھے ساتھی ہیں، اور ان کی سنگت و رفاقت کتنی اعلیٰ سنگت ہے۔ یہاں جو مضمون بیان ہوا یہ در حقیقت تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہمیں دعا کرنے کی تلقین کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ پھر صراط مستقیم کی خود وضاحت کی کہ صراط مستقیم سیدھی راہ کون سی راہ ہے؟ فرمایا سیدھی راہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنی ہدایت کو اور صراط مستقیم کو معین کر دیا ہے، مشخص کر دیا ہے، آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے اور پرسونیفائی کر دیا ہے
شخصیتوں کے ساتھ اللہ نے ہدایت اور صراط مستقیم کو شخصیتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور صراط مستقیم کی پہچان شخصیتوں کے ساتھ کروائی ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کی راہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی راہ ہے اور صراط مستقیم۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ اس کا جواب سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں دیا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے 4 طبقات میں ہیں۔ سب سے اعلیٰ انبیاء و رسول اعظام، اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین ہیں۔ فرمایا ان کے نقوش قدم سے ہدایت تلاش کرو اور ان کے نقوش قدم میں صراط مستقیم کو پالو۔ اگر انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین ان کی راہ سے تم نے ہدایت نہیں پائی تو فقط قرآن کے علم سے، حدیث کے مطالعہ سے، مجرد بحثوں سے، مدرسوں سے، حلقوں سے، مناظروں سے، کتابوں سے ہدایت بالیقین نہیں مل سکتی۔ ان سے علم حاصل ہوتا ہے مگر وہ علم ہدایت میں بدلتا ہے اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے نقوش قدم کے ساتھ۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے جب انعام یافتہ بندے 4 طبقات میں بیان کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں سب سے اونچا انعام، سب سے بلند رتبہ نعمت اللہ کی، سب سے اونچے درجے کی نعمت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 4 قسموں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ ہوئی نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت۔ سب سے اونچی نعمت نبوت ہے۔ اب اس نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب اس نبوت کا فیض جاری ہے۔ نبی نیا کوئی نہیں آئے گا قیامت تک۔ اب اس نبوت کے اتباع میں اللہ رب العزت کی نعمت امت کے اندر پھر مزید 3 شکلوں میں ہے، صدیقیت کی شکل میں، شہادت کی شکل میں اور ولایت و صالحیت کی شکل میں۔ اور صدیقیت بھی ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو نعمت اللہ کی 4 نعمتوں میں منحصر ہو گئی، نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ہم آج کا موضوع اور مضمون جس کو واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کی عظمت کیا ہے اور اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے۔ راز کیا ہے امام حسین کی شہادت کا کہ بہت شہادتیں ہوئی دنیا میں، آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی شہادتیں ہوتی رہیں، صحابہ کرام میں بھی ہوئیں، تابعین میں، اور آج تک شہادتیں امت میں اکابر کی، بڑے بڑے اعلام کی ہوتی رہی ہیں، مگر کسی شہادت کو نہ وہ شہرت ملی، نہ اس کے ذکر کو وہ دوام ملا، نہ وہ قبولیت عامہ ملی۔ جو درجہ، جو رتبہ، جو قبولیت، جو شہرت اور جو ذکر کی وسعت شہادت امام حسین کو ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو وہ انہیں یہ التباس لاحق ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شہادت تھوڑی ہوئی ہے کربلا کی، اور بھی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، تو اس کا ذکر تو اتنا نہیں کرتے، تو شہادت امام حسین کے ذکر سے امت کو اتنی لگن کیوں ہے؟ یہ سوال اس لیے ذہن میں ابھرتا ہے کہ شہادت حسین ہے کیا؟ یہ حقیقت سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو آج جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ، اس آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ شہادت حسین در حقیقت سیرت مصطفیٰ کا ایک باب ہے۔ شہادت حسین سیرت محمدی کا باب ہے۔ شہادت حسین شہادت مصطفی کا اظہار ہے۔ شہادت حسین کمال محمدی اور کمال نبوت مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ شہادت حسین کو امام حسین کی شخصیت کے تناظر میں صرف نہ دیکھو، شہادت حسین کو آئینہ سیرت مصطفیٰ میں دیکھو، آئینہ کمالات محمدی میں دیکھو، پھر اس کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو میں ربط کیا ہوا؟ شہادت حسین میں
اور کمال و سیرت مصطفیٰ میں ربط کیا ہے، وہ ربط سمجھانا ہے آج کی گفتگو میں۔ ربط سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ نعمتیں 4 ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں جس کو بھی جو نعمت عطا کی واسطہ نبوت محمدی عطا کی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو نبوت بھی ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے کے تصدق سے ملی۔ قرآن کہتا ہے بس اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما بینکم لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ رب العزت نے سب انبیاء سے عالم ارواح میں ایک عہد لیا، میثاق لیا، حلف نامہ لیا، ڈکلیریشن کروایا اور بتایا کہ میں سب نبیوں کو تم کو بھیجوں گا اور تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، اور تم سب کے بعد آخر میں میرا ایک نبی آئے گا، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سب کو اس کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا اور اس کے مشن کی نصرت کرنی ہوگی، یعنی اپنی امت کو یہ بتانا ہوگا کہ جو بھی محمد مصطفیٰ کی بعثت کا زمانہ پالے وہ ان کے ساتھ ان کی خدمت میں لگ جائے، ان کے دین کی نصرت میں لگ جائے۔ اور پھر اللہ نے پوچھا کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو؟ سب انبیاء نے کہا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تم سب کے وعدے پر گواہ بنتا ہوں۔ تو گواہی نبوت مصطفیٰ پر ہوئی، اقرار اور اعلان نبوت مصطفیٰ پہ ہوا، اور اس کی شرح حدیث میں آئی ہے۔ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا ہے کہ جب یہ عہد لیا گیا تو ایک نور نے سب انبیاء کی روحوں کو ڈھانپ لیا۔ المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی بیان کرتے ہیں انبیاء کی ارواح نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کیا ہے؟ بادل کی طرح اس نے ہم پہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نور مصطفیٰ ہے، جس محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کر رہے ہو اور وعدہ کر رہے ہو، اسی کی روح نور کی طرح تمہارے اوپر سایہ فگن ہو گئی، اور جو ان کی نبوت پر ایمان لائے گا وہ شرف نبوت سے بہرہ یاب کیا جائے گا۔ تو گویا انبیاء کو نبوت بھی وسیلہ مصطفیٰ سے ملی۔ قرآن مجید کی نص گواہ ہے، جب نبوت حضور کے واسطے سے ملی، بواسطہ نبوت محمدی ملی، تو پھر باقی نعمتیں حضور کے واسطے کے بغیر کیسے مل سکتی ہیں؟ وہ تو تابع نبوت ہیں۔ سو جتنے صدیق ہوئے امت محمدی میں ان کو صدیقیت محمدی کے واسطے سے ملی، جتنے اولیاء ہوئے ان کو ولایت محمدی کے وسیلے سے ملی، جتنے صلحاء ہوئے صالحین جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کو صالحیت محمدی کے وسیلے سے ملی، متقین کو تقوی حضور کے تقوی سے ملا، اطاعت گزاروں کو اطاعت حضور کی اطاعت سے ملی، پرہیزگاروں کو پرہیزگاری حضور کی پرہیزگاری سے ملی، محسنین کو احسان حضور کے احسان سے ملا، سخیوں کو سخاوت حضور کی سخاوت کے صدقے سے ملی، اہل کرامت کو کرامت حضور کی کرامت کے صدقے سے ملی۔ الغرض جس کو بھی جو نعمت ملی حضور کی امت میں، اس کو آقا علیہ السلام کی اسی نعمت کا وسیلہ ملا، اس نعمت کے دروازے سے وہ شخص اس نعمت تک پہنچا۔ لہذا جب ساری نعمتیں حضور کی اس نعمت کے ذریعے سے ہر ایک کو ملی تو پھر شہادت بھی شہیدوں کو حضور کی شہادت کے وسیلے سے ملی۔ قاعدہ یہ ہے، سو جو شہید ہوا اور اس کو مرتبہ شہادت ملا تو چونکہ شہادت ایک نعمت ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ شہادت ایک نعمت ہو اور وہ شہید کو حضور کے واسطے کے بغیر مل جائے۔ اس لیے کہ کوئی عمل نعمت بھی تب بنتا ہے، نیکی بھی تب بنتا ہے، بر اور تقوی بھی تب بنتا ہے جب حضور کی اتباع میں ہو۔ جو عمل حضور کی اتباع میں نہیں ہے وہ عمل نہ نیکی ہے، نہ تقوی ہے، نہ بر ہے، نہ کرامت ہے، نہ وہ نعمت ہے۔ اتباع کہتے ہیں کہ ایک عمل حضور نے کیا، حضور کی پیروی میں جو کوئی عمل کرے تو وہ تقوی بن گیا، وہ کرامت بن گئی۔
تو شہیدوں کو جب شہادت ملی اور شہادت ایک نعمت ہوئی تو وہ بھی حضور کی پیروی سے ملی. تو پیروی تب بنتی ہے کہ شہادت حضور نے بھی پائی ہو. شہادت میں پیروی تب بنتی ہے کہ شہادت حضور نے بھی پائی ہو, شہادت کی نعمت حضور کی جھولی میں بھی ہو, تبھی تو شہادت محمدی کے واسطے سے کسی کو شہادت کی نعمت ملے گی. اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو, میری پیروی کرو. حضور کی پیروی کے بغیر کوئی عمل نیکی نعمت اور تقوی قرار ہی نہیں دیا جا سکتا. اگر حضور کی پیروی نہ ہو تو شہادت دشمن کے مقابلے میں مر جانا تو ہوگا, وہ نعمت نہیں ہوگی, وہ شہادت نہیں ہوگی. درجہ شہید کو مل رہا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور دوسرے مقام پر اللہ کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں. فرمایا اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو. آپ کی آنکھوں کے سامنے کٹ گیا, آپ قبر میں دفن کر آئے, اوپر مٹی ڈال کے قبر بنا آئے, سب کچھ کیا, مگر اللہ کا حکم ہے کہ خبردار اسے مردہ نہ کہنا, کیونکہ شہید زندہ ہے. اتنی بڑی نعمت ملی کہ قبر میں ہو کر زندہ ہے. تو وہ نعمت حضور کی اتباع کے بغیر کیسے مل سکتی؟ اور اتباع کا مطلب ہے کہ پہلے وہ عمل حضور میں ہو پھر کوئی اس کی پیروی کرے تو اتباع بنتی ہے. تو شہیدوں کی شہادت نعمت ہی تب بنتی ہے کہ پہلے شہادت سیرت مصطفیٰ میں پائی جائے, اور اگر وہ سیرت مصطفیٰ میں شہادت کا باب نہیں ہے تو پھر حضور کی امت میں کوئی شہید نہ شہید ہے, نہ صاحب نعمت ہے, نہ زندہ ہے. اب یہ ایک بنیادی نقطہ تھا, اس لیے حضور نے یہ بھی فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی, ساری نعمتیں اللہ مجھے دیتا ہے اور پھر تقسیم کائنات میں کرتا ہوں. یہ بخاری شریف میں, اس میں بھی وہی آ گیا انا قاسم, کی شہادت ایک نعمت ہے تو پہلے وہ شہادت کی نعمت حضور کو ملی, پھر حضور سے آگے امت میں تقسیم ہوئی. اسی طرح حضور کو اسوہ بنایا گیا, پرفیکٹ ماڈل آف بیہیویئر. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہر حسنہ کے لیے, ہر نیکی کے لیے اسوہ ماڈل حضور کی ذات ہے. تو جو حضور کی ذات کی پیروی کرے گا اس کا عمل حسنہ بن جائے گا. تو شہادت ایک حسنہ ہے, اعلیٰ نیکی ہے. تو وہ تب بنی اعلیٰ نیکی کہ حضور کی شہادت کی پیروی ہوئی. اب سوال پیدا ہوتا تھا, نیکسٹ سٹیپ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ساری نعمتیں تو حضور کی ذات میں ہیں, تو شہادت تو ظاہراً دکھائی نہیں دیتی. حضور تو شہید نہیں ہوئے, آقا علیہ السلام شہید نہیں ہوئے. تو جب حضور شہید نہیں ہوئے تو شہادت کی نعمت حضور کی وجود میں, حضور کی ذات میں, حضور کی سیرت میں کیسے پائی گئی؟ یہ سوال تھا. اب یہ دو جہتیں تھیں, شہادت ہونی بھی چاہیے حضور کی ذات میں, اور شہید کیا بھی نہیں جا سکتا محمد مصطفیٰ کو. کوئی حضور کو شہید بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی شرط ہے. اور دوسری بات کہ شہادت ہونی بھی چاہیے حضور کی ذات میں, یہ بھی شرط ہے. آپ کہیں گے شہید کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن میں, واللہ یعصمک من الناس, قرآن مجید. میرے حبیب کسی دشمن کا ہاتھ آپ کی جان تک نہیں پہنچ سکے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت اور دست حفاظت سے آپ کو محفوظ کر لیا ہے. اب کسی دشمن کے ہاتھ آپ کی وفات نہیں ہوگی. واللہ یعصمک من الناس, کسی کے ہاتھوں آپ کی وفات نہیں ہو سکتی. لو تو چیپٹر ہی ختم ہو گیا کہ کوئی حضور کو شہید نہیں کر سکتا. اب ایک طرف طے پا گیا کہ حضور کو شہید کوئی نہیں کر سکتا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ حضور میں شہادت نہ ہو تو امت مرتبہ شہادت اور نعمت شہادت سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ رب العزت نے حضور کو شہید نہ کرتے ہوئے مرتبہ شہادت پہ فائز کرنا تھا.
تو اس کی شکل پہلی تو نہ رہی کہ حضور کی ذات پر شہادت وارد ہو، وہ تو نہ رہی. تو دوسری شکل کیا تھی؟ وہ امام حسین اور کربلا تھی. وہ حسین و کربلا کی شکل تھی. کیسے کہ شہادت جو ہے اس کے دو اینگلز ہوتے ہیں شہادت کے. ایک شہادت کا جوہر ہے اور ایک شہادت کی شکل ہے، ہیئت ہے. جوہر شہادت اور ہیئت شہادت، ہر عمل کی دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک اس کا جوہر اور حقیقت، جیسے نماز ہے، نماز کا جوہر اللہ کا ذکر ہے، اور اس کی ہیئت، اس کی شکل یعنی فارم، وہ رکعتیں، تکبیر تحریمہ، ہاتھ باندھنا، کھڑا ہونا، رکوع سجود، یہ ساری شکل، یہ ہیئت صلاۃ ہے. اسی طرح روزہ ہے، اس کی جوہر تقویٰ ہے اور ہیئت کھانے پینے سے رک جانا ہے. ہر عمل کی ایک جوہر ہوتا ہے، اسپرٹ، روح، اس کی حقیقت اور ریالٹی، اور ایک اس کی فارم، اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے. شہادت کی بھی یہی پوزیشن. تو شہادت کا جوہر آرزو شہادت ہے، شہادت کی خواہش، شہادت کی آرزو، شہادت کی چاہت کہ میں شہید ہو جاؤں، یہ خواہش شہادت کا جوہر ہے، روح ہے. اور پھر شہید ہو جانا دشمن کے ہاتھ سے، یہ اس کی ہیئت یعنی ظاہری صورت ہے. تو دو چیزیں ہیں شہادت میں. اب جہاں تک تعلق ہے شہادت کی روح اور جوہر کا، وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں تھی. اس کو یہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی شخص دشمنوں سے لڑ رہا ہے فوجی، اور وہ ہر لمحہ اس تاڑ میں ہے کہ کہیں جان بچا کے نکل جاؤں، شہید ہونا نہیں چاہتا، اس کی آرزو نہیں، طلب نہیں، بلکہ بچنا چاہتا ہے، جان بچا کے لے جاؤں، اور اچانک گولی لگی اور مر گیا، وہ مر کے بھی شہید نہیں ہوگا، چونکہ آرزو شہادت نہ تھی. تو آپ نے دیکھا کہ عمل ہو گیا، موت واقع ہو گئی دشمن کی گولی سے یا تلوار سے، دشمن کی تلوار سے مرا، جہاد کے نام پر مرا، دفاع وطن کے نام پہ مرا، مگر طلب و آرزو شہادت نہ تھی، اس لیے مر گیا، شہید نہ ہوا. یہ بات آپ سمجھ گئے. اب آقا علیہ السلام کی طرف آئیے. آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں شہادت کی آرزو کمال پر تھی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام ہمیشہ عرض کرتے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. آپ فرماتے میری شدید آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اس طرح اللہ کی راہ میں جان ملتی رہے، میں دیتا رہوں. تو وہ آقا علیہ السلام نے اپنی شہادت کی آرزو اتنی شدت کے ساتھ بیان کی، یہ ثابت ہو گیا کہ گویا جوہر شہادت حضور میں موجود تھا، شدت کے ساتھ موجود تھا. اب کیا تھی؟ اب باقی تھی شکل شہادت، صورت شہادت، ہیئت شہادت، ظاہری صورت، اور وہ ممکن نہ تھی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ کی حفاظت کی وجہ سے. کوئی مار لیتا، معاذ اللہ شہید کر دیتا، تو خدا کی آیت جھوٹی ہو جاتی، قرآن کی آیت جھوٹی ہو جاتی. لہٰذا اب اس کی شکل یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے حضور کی شہادت کی آرزو بھی تھی اور اس شہادت کی ابتدا بھی حضور کی زندگی میں کر دی. احد کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر مارے گئے. شہادت کی شکل یہ ہے کہ دشمن اپنے آلہ سے حملہ کرے، دشمن کے حملے سے انسان زخمی ہو اور اس کے کوئی جسم سے خون بہے، اور چوتھی شرط پھر وفات ہو جائے. میدان احد میں دشمن نے حضور پہ حملہ بھی کیا، نیزے سے بھی کیا، پتھروں سے بھی کیا. آقا علیہ السلام زخمی بھی ہوئے، دندان مبارک بھی ٹوٹا، رخسار مبارک سے خون بھی بہا، اور سواری سے نیچے زمین پہ بھی تشریف لے آئے اور غشی کی کیفیت بھی طاری ہو گئی. تو ہیئت شہادت کی 4 شرطیں تھیں، ان میں سے 3 پوری ہو گئیں. دشمن کا حملہ بھی ہو گیا، رخسار بھی زخمی ہو گئے، خون بھی بہا، دندان مبارک بھی کٹا، زمین پہ بھی آئے، غشی بھی ہوئی، اور افواہ بھی اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے. اس کو افواہ میں بدل دیا، صرف اب شہادت باقی رہ گئی تھی. گویا شہادت کی حقیقت بھی مصطفیٰ کی زندگی میں تھی، اور شہادت کی ابتدا بھی تھی.
اب صرف باقی رہ گئی تھی چوتھی شرط، شہادت کی انتہا۔ اس انتہائے شہادت کے لیے حسین کو منتخب کیا گیا، اور امام حسین کو ظاہراً بھی شبیہ مصطفیٰ بنایا اور باطناً بھی شبیہ مصطفیٰ بنایا۔ امام حسین کی شکل انور مسلم صحیحین میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں، کل کتب میں ہے۔ آپ شکل میں امام آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے، حسن بھی مشابہ تھے، حسین بھی مشابہ تھے۔ حضور کے وصال کے بعد جب صحابہ ترستے دیدار مصطفیٰ کے لیے تو حضرت فاطمہ الزہرا کا دروازہ کھٹکھٹا کے حسن حسین کو کھڑا دیکھ لیتے، شبیہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا تھا۔ تو ان کے وجود، ان کی شکلیں حضور کی شبیہ بنائیں اور ان کا باطن بھی حضور کی مشابہت کیا۔ آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ من حب حسینا فقد حبنی، جو حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی۔ من ابغض حسینا فقد ابغضنی، جو حسین سے دشمنی رکھے اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جو حسین سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے، جو حسین سے دوستی کرے وہ مجھ سے دوستی کرتا ہے۔ تو باطناً بھی حضور نے مشابہت بیان کر دی۔ اب یہ مشابہت کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے سیاستہ میں۔ حسین تو مصطفیٰ سے ہیں، اس لیے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، جز اپنے کل سے ہوتا ہے، مگر حضور نے فرمایا انا من حسین، میں حسین سے ہوں، تو مصطفیٰ حسین سے کیسے ہو گئے؟ اس حدیث کا معنی ہمارے مضمون کو مکمل کر دے گا۔ حسین مصطفیٰ سے ہیں تو مصطفیٰ حسین سے کس طرح ہیں؟ اس حدیث کا معنی یہ تھا اور مفہوم یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کے اندر جو کمال ہے اس کا مصدر میں ہوں، حسین کے اندر جو عظمت ہے اس کا منبع میں ہوں، حسین کے اندر جو حسن و جمال ہے اور جو عظمت ہے حسین کی اور جو کرامت ہے اس کا سرچشمہ میں ہوں، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی کیا؟ کہ میری سیرت کا جو اظہار ہے اس کا کمال حسین سے ہے۔ جس طرح حسین مجھ سے لیتا ہے، اسی طرح میری جو سیرت کے باب میں ایک باب شہادت کی تکمیل کا باقی ہے، انا من حسین، اس کی تکمیل اور ظہور حسین کے ذریعے ہوگا۔ تو گویا میں حسین کا مصدر ہوں اور حسین میرا مظہر ہے، میں حسین کا اوریجن ہوں اور حسین سے میری شہادت کی ڈیمونسٹریشن ہوگی، میری شہادت کا ظہور حسین سے ہوگا۔ سو دوستو، جس شہادت محمدی کی ابتدا غزوہ احد میں ہوئی اور شہید ہونے کی افواہ پھیلی، مگر شہادت ممکن نہ تھی کہ خدا کی حفاظت کا ہاتھ تھا۔ اب اس کے ساری شرطیں پوری ہو چکی تھیں، آخری شرط وفات پا جانا باقی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ظاہر اور باطن میں حضور سے مشابہت عطا کر کے حضور کو بیٹا حسین دیا، اور حسین کو ظاہر باطن میں حضور کا شبیہ بنایا، شکل میں بھی اور قلب میں بھی، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اوصاف و کمالات میں بھی، سیرت و کردار میں بھی اپنا شبیہ بنا کر، تو جس شہادت مصطفیٰ کی ابتدا میدان احد سے کی، اس کی تکمیل کا باب میدان کربلا میں لکھا گیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے، یہ واحد شہادت ہے امام حسین کی کہ جن کی شہادت سے 56 برس پہلے شہادت سے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے خود اعلان کر دیا تھا، مٹی دے دی تھی۔ طبرانی شریف میں حدیث ہے اور ترمذی شریف میں حدیث ہے اور مسند احمد بن حنبل میں احادیث ہیں، بہقی میں احادیث ہیں، مشکات صاحب مشکات نے روایت کی ہیں، سیاستہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں، حضرت ام المومنین ام سلمہ سے مروی ہیں، انس بن مالک سے مروی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں، بہت سے صحابہ سے مروی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مٹی دی ام سلمہ ام المومنین کو اور فرمایا ام سلمہ جبرائیل یہ مٹی اس میدان کی لا کے مجھے دے گیا ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا، اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا۔ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ 10 محرم کا دن تھا، ادھر بارکہ کربلا بپا تھا، عزت ام المومنین ام سلمہ سرزمین مدینہ پر ظہر کا وقت تھا، آرام فرماتی، کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کربلا میں کیا ہو چکا ہے۔ خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے
اور مکہ کی سرزمین پہ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، خواب میں آقا تشریف لائے، حضور کو خواب رائی تو فی المنام اشعث اخبر وعلی لحیتہ التراب وفی روایت وبیدہ قارورۃ فیہا دم، سألت یا رسول اللہ ما ھذا الدم قال الدم دم الحسین واصحابہ، میں نے خواب میں دیکھا سر انور پر گرد تھی، بال آلودہ تھے، پریشان حال تھے، آپ کے دست اقدس میں شیشی تھی، اس میں خون تھا۔ میں نے پوچھا آقا کیا حال ہے آپ کا اور یہ کیفیت کیا ہے اور شیشی میں خون کیسا ہے؟ فرمایا حسین اور اصحاب حسین کا خون کربلا میں جمع کر کے لایا ہوں۔ فوری اٹھیں، دوڑ کے شیشی کی طرف گئی کہ دیکھوں معلوم کروں۔ یہ میں نے اپنی اہل سنت جن اس حدیث کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں ان کے ریفرنس دیے، سیاہ ستہ کے ریفرنس دیے۔ جب شیشی اٹھا کے دیکھی تو فرماتی ہیں کہ شیشی خون سے بدل گئی تھی، فعلمت ان الحسین قد قتل، میں جان گئی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ وہاں تو 72 تن شہید ہوئے تھے، تو 72 تنوں کا خون شہادت ایک شیشی میں کیسے بند ہو گیا؟ ہاں تو ذہن میں رکھ لیں، 72 تن کربلا کے ان کا خون شیشی میں مصطفیٰ نے اسی طرح معجزتاً بند کر لیا جس طرح 70 اصحاب صفہ کا دودھ ایک پیالے میں بند کر لیا تھا، جس طرح حدیبیہ کے میدان میں 1500 صحابہ کے وضو اور غسل کا پانی ایک لوٹے میں بند کر لیا تھا۔ یہ میرے آقا کا کام تھا، اس طرح 70 شہداء کربلا کا خون شیشی میں بند کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی شہرت دے دی، اس کو عام کر دیا، اس لیے عام کر دیا۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حضور سے پوچھا آقا اس حال میں آپ کیسے آئے؟ فرماتے ہیں شہدت قتل الحسین آنفا، ابن عباس میں ابھی کربلا سے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو چونکہ حضور کی اپنی شہادت تھی اس لیے روحانی طور پہ خود کربلا میں موجود تھے، اور امام حسین کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے کہ حسین کوئی بات نہیں پانی بند ہو گیا، حسین کوئی بات نہیں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، حسین کوئی بات نہیں کہ جبر اور بربریت کی انتہا ہو گئی، حسین کوئی بات نہیں کہ جوان علی اکبر چلا گیا، حسین کوئی بات نہیں کہ شہزادہ علی اصغر چلا گیا، کوئی بات نہیں کہ سارا خانوادہ لٹ گیا، ابھی تیری بھی شہادت ہونے والی ہے۔ حسین میں نے تو تجھے پالا اس لیے تھا، اپنے کندھوں پر سوار اس لیے کیا تھا، اپنی زبان چسائی اس لیے تھی، فاطمہ الزہرا کا دودھ اس لیے دیا تھا تاکہ آج کے میدان میں جب یہ مصائب انتہا کو پہنچے تو ادھر تیرا صبر اور تیری رضا انتہا کو پہنچے، تیرے قدم نہ ڈگمگائیں کہ حسین یہ تیری شہادت نہیں میری شہادت کا باب رقم کیا جا رہا ہے، سیرت محمدی کے باب رقم کیا جا رہا ہے۔ سو اس شان سے امام علی مقام نے اپنی جان آفری کو پیش کی، ادھر شہید ہوئے، جان آفری کو پیش ہوئی، ادھر سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سو اس طرح سیرت مصطفیٰ کا باب شہادت کربلا کی دن رقم کر دیا گیا، اور امام حسین کے وجود کے ذریعے شہادت مصطفیٰ کا باطن باب اپنے ظہور کو پہنچ گیا۔ یہ وجہ ہے کہ جیسی شہرت اور دوام پھر حضور علیہ السلام کی سیرت کو ملا، ویسی ہی شہرت اور دوام امام حسین کو شہادت کی ملی، چونکہ شہادت حضور کی سیرت ہی کا ایک باب تھا۔ دوسروں کی شہادت ان کی اپنی شہادت ہے، حسین کی شہادت صرف حسین کی نہیں مصطفیٰ کی شہادت ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون
رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے